بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب آپ کے ساتھ جو ثالث یعنی کہ تیسری فصل ہے اس کا ترجمہ شیئر کرتی ہوں، جو کہ فی مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کے بیان میں۔ میں نے اس نبی کی سنت پر ظلم کیا جس نے راتوں کو زندہ رکھا، اس حد تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم سوج آ گئی۔ آپ نے بھوک کی وجہ سے شکم مبارک کو لپیٹا، آزر پروردہ نازک پہلوؤں پر پتھر باندھے۔ بلند سونے کے پہاڑوں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو آپ نے ان پہاڑوں کو اپنی ہمت اور حوصلے سے دیکھا۔ حضور پاک کے زہد تقویٰ کو ضرورتوں نے مضبوط کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عفت و عصمت پر کوئی ضرورت غالب نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کوئی ضرورت کسی طرح نہ اٹل دے کر اگر آپ جلوہ افروز نہ ہوتے تو دنیا ہی عدم سے وجود میں نہ آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں جنات اور انسانوں کے اور دونوں فریقوں یعنی عرب اور عجم کے سردار اور ولی ہیں۔ ہمارے نبی نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے میں کوئی بھی ان جیسا کلام میں ہاں اور نہ کرنے کے اعتبار سے زیادہ سچا اور بچہ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے حبیب دوست ہیں کہ انہی سے شفاعت کی امید ہے۔ خوف کے وقت اور جو بھی آنے والے خوف ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، پس جس نے ان کا وسیلہ دامن پکڑا تو اس نے کبھی نہ ٹوٹنے والی رسی وسیلے کو مضبوطی سے پکڑا۔ خلقت و پیدائش میں خلق، عادات میں انبیاء سے بلند بالا ہیں، علم و کرم اور افضل میں انبیاء آپ کے قریب نہ پہنچ سکے، اور سب انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے التماس کرنے والے ہیں کہ سمندر سے ایک چلو یا برسات سے ایک گھونٹ پانی یعنی علم مل جائے۔ رتبہ اور مقام کے لحاظ سے انبیاء کرام آپ کے پاس کھڑے ہیں کہ علم سے ایک نکتہ یا حکمتوں میں سے ایک حکمت مل جائے۔ ظاہری اور باطنی کلات آپ پر مکمل ختم ہو چکے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں آپ کو دوستی کے لیے چن لیا۔ اپنی خوبیوں میں بے مثال شخصیت لسانی فرد ہیں، آپ کے حسن کا جوہر تقسیم ہونے والا نہیں ہے۔ تمہاری عیسائیوں نے جو کچھ اپنے نبی کو کہا تم کو وہ نہ کہنا، جتنی چاہو آپ کی مدح تعریف کرو اور بہم سنو سناؤ۔ آپ کی ذات مبارک کی طرف جتنا چاہو عزت شرف بزرگی کی نسبت کرو، جتنا چاہو آپ کی قدر و منزلت کو بلندی کی طرف منسوب کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل اور رفعت کی کوئی حد نہیں۔ جتنا بھی کوئی فصیح اپنے منہ سے آپ کا فضل بیان کرے، اگر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ان کی قدر و منزلت کے برابر دیکھتا تو آپ کا نام مبارک لے کر جب بوسیدہ ہڈیوں کو پکارتا تو وہ زندہ ہو جاتی۔ آپ نے ہمیں امتحان میں نہ ڈالا جس سے ہماری عقلیں عاجز ہو جاتی۔ ہم عہد و پیمان مہربانی فرمائی
نہ ہم شک میں پڑے اور نہ حیران ہوئے۔ آپ کے کمالات پہچاننے میں مخلوق عاجز اور بے بس ہے، قرب اور بعد میں عقل و فہم کے عاجز ہونے کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ جیسا کہ سورج دور سے آنکھوں کو چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے اور جب اسے قریب سے دیکھنے کی کوشش کرے تو آنکھیں عاجز ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں آپ کی حقیقت کیسے واضح ہو سکتی ہے؟ اب تو قوم سوئی ہوئی ہے اور خواب پر تسلی کیے ہوئے ہے، تو علم کو پہنچ اور تقاضا یہ ہے کہ آپ بشر ہیں اور بے شک آپ ساری مخلوق سے بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ جتنی آیات معجزات انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، بے شک آپ کے نور مبارک سے ہم تک پہنچے ہیں۔ بے شک آپ فضل کے آفتاب اور انبیاء کرام میں سے جسم کے اندھیرے میں آپ لوگوں کے لیے نور اور روشنی بن کر ظاہر ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب اس جہاں میں سورج یعنی نبی پاک کا ظہور ہوا، ہدایت جہاں میں عام ہو گئی اور تمام امتوں کو زندہ کر دیا گیا۔ کتنی ہی اچھی خوبصورت ہے آپ کی صورت، جسے اچھے تعلق کے ساتھ مزین کیا جو بشر کی صفت کے ساتھ متصف ہیں۔ تر و تازگی میں شگوفے کی طرح اور شرف و بزرگی میں 14ویں کے چاند کی طرح، بخشش و کرم میں سمندر کی طرح اور ہمت میں زمانے کی طرح، گویا کہ جلالت بزرگی میں بے مثال اور واحد ہیں۔ لشکر اور ہجوم کے اندر جب ان سے ملاقات ہو تو رعب میں بھی یکتا ہے۔ آپ کے دانت مبارک کان میں سیپ کے اندر چھپے ہوئے موتی ہیں اور 2 کانیں ہیں، ایک بات کرنے کی کان، ایک تبسم کی کان۔ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس کے برابر کوئی خوشبو نہیں۔ اچھی خوشحالی ہے اس کے لیے جو اسے سونگھے اور چومے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب چوتھی فصل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بیان میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ ولادت نے آپ کی پاکیزگی اور خوشبو کو ظاہر کر دیا۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی اور انتہائی پاکیزگی، سبحان اللہ! اہل فارس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن فراست سے معلوم کر لیا کہ اہل فارس عذاب و ضرر کے نزول سے ڈرائے جائیں گے۔ نوشیروان بادشاہ کا ایوان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جیسا کہ اس کے ساتھی دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اہل فارس کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے افسوس کے ساتھ نوشیروان پہ ٹھنڈے ہوئے اور نہر فرات شرمندگی کی وجہ سے خشک ہو گئی اور سادہ شہر کو غمگین کیا کہ اس کا پانی خشک ہو گیا اور اس ذات سے پانی پینے والے غصے میں واپس لوٹے۔ گویا کہ غم کی آگ نے پانی سے نمی حاصل کی اور پانی غم کی آگ میں خشک ہو گیا۔ جن آپ کے ظہور کی آواز دیتے تھے اور انوار بلند ہوتے تھے اور حق میں یعنی حضور کی نبوت باطنی اور ظاہری طور پر واضح ہو رہی تھی، کفار مکہ گونگے بہرے ہو گئے، آپ کی ولادت کی بشارت خبر نہ سنی اور ڈرانے والی بجلیاں تلواریں نہ دیکھیں۔ اس کے بعد نجومیوں نے بھی اطلاع دی کہ کفار کا دین ایسا ختم ہوا کہ آئندہ قائم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے کناروں سے شعلے گر رہے ہیں
اسی کے مطابق برابر زمین میں بت اوندے گر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ شیطان وہی کے راستے بھاگتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نشان پر گرتے تھے۔ گویا کہ بھاگنے والے شیطان ابرہہ کے بہادر تھے، یا وہ لشکر تھے جس پر آپ نے اپنے ہاتھ سے کنکر مارے تھے۔ کنکریوں کو اس وقت پھینکا کہ وہ آپ کے ہاتھ مبارک میں تسبیح کر رہی تھیں، جیسا کہ حضرت یونس کو تسبیح کرنے کے دوران مچھلی کے پیٹ میں پھینکا۔ اب اگلی 5ویں فصل شروع ہو رہی ہے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے کی برکت کے بیان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے آئے، اپنی پنڈلیوں پر بغیر پاؤں کے چل کر آئے، گویا کہ درختوں نے راستے کے درمیان اپنی جڑ کی شاخوں کی نبی نادر قلم کے ساتھ جلدی میں آپ کے کمالات تحریر کیے۔ درخت بادل کے ٹکڑے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت سورج کی تپش سے آپ کو بچاتا تھا۔ میں قمر چاند کے رب کی سچی قسم کھاتا ہوں کہ چاند کا درمیان سے 2 ٹکڑے ہونا آپ کے قلب مبارک سے نسبت ہے، اور یاد کرو اسے جو خواہ خیر و کرم اور فضل جمع کیا کہ ہر طرف سے کفار کی آنکھیں آپ کو دیکھنے سے اندھی ہو گئیں، تو صدیق اور صدیق یعنی حضور دونوں غار کے اندر نظر نہ آئے، کہ کفار کہتے تھے کہ غار کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے گمان کیا کہ آپ پر نہ مکڑی نے جالا تانا، نہ کبوتری نے انڈے دیے، بلکہ پہلے سے ہی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگہبانی کی اور جسمانی حفاظت کے لیے تتر بتر زرہ پہنے ہوئے اور بلند و بالا قلعوں سے دور رکھا۔ اہل زمانہ نے جب بھی مجھے تکلیف دی اور میں نے آپ سے مدد چاہی تو مجھے مدد مل گئی اور میں ظلم و زیادتی سے بچ گیا۔ میں نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں جہانوں کی سننا کی درخواست کی تو بہترین چاہنے والوں سے میں نے اپنی مراد کو پا لیا۔ حالت خواب میں وحی کے نزول کا انکار نہ کر کے جب آپ کی آنکھیں مبارک سوتی ہیں تو دل مبارک نہیں سوتا۔ یہ حضور کی نبوت مبارک کے بلوغ کا دور ہے، اور بلوغ کی کیفیت سے انکار کرنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برکتوں والی ہے، وہی محنت سے حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی غیب کی خبر دینے پر نبی پر تہمت لگی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن معجزات کسی پر پوشیدہ نہیں۔ آپ کی ذات اقدس کے بغیر لوگوں کے درمیان انصاف قائم نہیں ہوا۔ کتنے ہی مریض آپ کے مس کرنے سے شفا یاب ہو گئے، اور کتنے ہی اہل جنوں آپ کے طفیل سختیوں اور پریشانیوں سے رہا ہو گئے۔ آپ کی دعا کی برکت سے قحط والا سال ہرا بھرا ہو گیا، یہاں تک کہ سیاہی کے زمانے میں روشنی نکھر کر آ گئی۔ ایک ابر کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی، یہاں تک کہ تو خیال کرے کہ شہر کے نالوں کو اس بارش سے جل تھل یا سیلاب ہو گیا۔ اب ہم اگلی فصل کی طرف چلتے ہیں، جو کہ چھٹی ہے، اور یہ چھٹی فصل قرآن پاک کے شرف اور بزرگی کے بیان کے بارے میں ہے۔ مجھے چھوڑ دے تاکہ ان معجزات آیات کو بیان کروں جو ان سے ظاہر ہوئے ہیں، ایسے ظاہر ہیں جیسے پہاڑ کے اوپر آگ علامت کے طور پر جلتی ہے۔
پس موتی جب لڑی میں پروئے جائیں ان کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ نہ پروئے گئے ہوں تب بھی ان کی قدر و منزلت کم نہیں ہوتی۔ پس مدح و تعریف کرنے والوں کی امیدیں کیوں نہ زیادہ ہوں، اس ظرف جس طرف آپ کی اخلاق خصلتیں موجود ہوں۔ جو صحیح آیات ہیں رحمان کی طرف سے وہ لفظوں میں حادث ہیں، معنوی طور پر قدیم ہیں، کیونکہ قدیم ذات کی صفت ہیں۔ قرآنی آیات جو ہمیں خبریں دیتی ہیں وہ زمانہ قریب کی نہیں ہیں بلکہ قیامت اور عاد اور ارم کی خبریں دیتی ہیں۔ ہمارے پاس آپ کے معجزات ہمیشہ رہیں گے کہ آپ کا ہر معجزہ نبیوں کے معجزات سے بلند و بالا ہے کہ ان کے معجزات آئے اور ہمیشہ نہ رہے۔ قرآن پاک کی ایسی محکم آیات ہیں کہ مخالف کے لیے اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا اور نہ ہی حاکم کے فیصلے کی تلاش باقی رہتی ہے۔ قرآن پاک کو کسی کی کوئی طاقت لاحق نہ ہوئی مگر مخالفت کرنے والا آخر کار اسی طرف لوٹ کر صلح کے لیے آ پہنچا۔ مخالف دعوے دار کو بلاغت کے ساتھ ایسا رد کیا جیسا کہ عزت مند مرد اپنے اہل خانہ پر ہاتھ اٹھانے والے کو رد کرتا ہے۔ قرآن پاک کے ایسے معنی ہیں جیسا کہ دریا کی موجیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ دریا کے اندر جو موتی ہیں ان کی بنسبت حسن اور قیمت میں یہ کہیں بلند و بالا ہیں۔ قرآن پاک کے عجائب کی گنتی اور شمار ناممکن ہے، ان کی کثرت کی وجہ سے وصف بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں تو اس نے اسے کہا، تو نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے، مضبوطی سے پکڑ۔ اگر تو نے قرآن پاک کو جہنم کی آگ کے بھڑکتے شعلوں کی وجہ سے پڑھا ہے تو تو نے اس کے شعلوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے ٹھنڈے پانی سے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ گویا کہ آیات حوض ہیں جس سے گناہ گاروں کے چہرے سفید ہوتے ہیں اور یقینی طور پر وہ چہرے پہلے کوئلے کی طرح کالے ہوں گے۔ قرآن پاک عدل کے اعتبار سے پل صراط اور میزان اور ترازو ہے، تو اس کے بغیر لوگوں کے درمیان انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ جان بوجھ کر حسد کی وجہ سے انکار کرنے والے پر تعجب نہ کر، وہ خوب جانتا اور سمجھتا ہے اس کی خوبیوں کو۔ یقیناً آنکھ کی مرض سوزش سورج کی روشنی سے انکار کرتی ہے اور بیماری کی وجہ سے منہ پانی کے اچھے ذائقے کا انکار کرتا ہے۔